الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير صدق الله العظيم. وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے قرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے. آپ فرما دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو؟ تو اے محبوب، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے. معزز سامعین، گزشتہ آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہودیوں نے گستاخی کی، یعنی جب ان سے کچھ مانگا گیا راہ حق میں دینے کے لیے، ان سے کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسن دو، اللہ کے راستے میں مال نکالو، تو انہوں نے کہا کہ قرضہ وہی مانگتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے معاذ اللہ، اور پھر قرضے کے بعد سود لگا کر کے دیتا ہے. ہمیں سود سے منع کرتا، اللہ خود سود کھا رہا ہے معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ. اور ایسی تمام ہم سے مال مانگتا اللہ تعالی، اللہ ہم سے مال مانگتا ہے. تو مال مانگنے والا فقیر ہے، دینے والا غنی ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم غنی ہیں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں معاذ اللہ. کتنی جسارت تھی اس قوم کے اندر، کتنی ہمت تھی ان لوگوں کے اندر، اور آج بھی کتنی ہمت ہے. باطل میں ہیں، جہنمی ہیں، ان کے لیے کوئی زمین پر خطہ امن و امان کا نہیں ہے. کسی کے آشتی اور کسی کے سائے میں جینے والے. اور آج وہ پلان بھی کچھ بناتے ہیں کہ اسلامی کنٹری کو ختم کرو، اسے ختم کرو، مکہ مدینہ پر چڑھائی کرو، یہ کرو وہ کرو. یہ ناممکن بات ہے، امپاسبل چیز ہے، مگر سوچ دیکھو ان کی کتنی. اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دو. مسلمان کبھی کسی کو مٹانے کا سوچتا بھی نہیں. پلان بنانا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں آتی اس کو. تو اب یہ بات کہنے والے لوگ، ان کا ذکر گزشتہ آیت میں تھا. اب فرمایا جا رہا ہے محبوب، آپ کی بارگاہ میں یہ لوگ آ کر گستاخی کرتے ہیں. اب یہاں آ کر کیا کہنے لگے؟ چنانچہ اس آیت کا شان نزول میں تفسیر صاحب جلالین و تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر، مختلف تفاسیر کے مفسرین کرام نے نقل کیا ہے کہ کعب ابن اشرف، کعب ابن اسد، یہ یہودی علماء میں سے شامل ہیں. ان کے ساتھ میں علماء یہود کا ایک وفد گیا حضور کے دربار میں اور ملاقات کی. ملاقات میں انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ضرور ایمان لاتے، آپ پر ایمان لانے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں، ضرور ایمان لاتے، مگر کیا کریں، اللہ ہم سے وعدہ لے لیا ہے توریت میں
کہ اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہ لاؤ جب تک کہ وہ قربانی پیش نہ کرے۔ اب قربانی کیا ہے؟ سچ اور حق کے لیے اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب قربانی کرنا ہوتا، سچے اور جھوٹے کی قربانی یا قبولیت اور مردودیت کے علامت جو ہوتی تھی وہ یہ کہ قربانی کے لیے کوئی چیز متعین کر دی جاتی، جانور ہو یا کوئی چیز ہو متعین کر دی جاتی، لے جا کر کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا۔ آسمان سے ایک آگ آتی جس میں دھواں نہیں ہوتا تھا، وہ سفید ہوتی، وہ آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ جس چیز کو جلا دیتی وہ قربانی قبول ہو گئی، یہ علامت، اور جس کو چھوڑ دیتے وہ مردود ہو گئی، رد ہو گئی۔ تو گزشتہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر جو آتا ہے وہ قربانی پیش کرے، اگر وہ ایسی قربانی نہیں دیا ہے تو اس پر ایمان نہ لایا جائے، وہ نبی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ آپ نے نہیں دیا ہے، ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں جبکہ توریت میں یہ باتیں بیان ہیں۔ یہ بات انہوں نے آ کر کہی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میری ہی شان میں بول دیے، میرے ہی متعلق اتنی بڑی بات انہوں نے کر دی، تو آپ کے متعلق بھی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اور حقیقت سے یہ دور بات ہے۔ قربانی کی جہاں تک بات ہے، سمجھے حابیل و قابیل کا قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ تو حابیل و قابیل میں سے قربانی، جب ایک عورت کے متعلق نکاح کی بات آئی تو جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے موقع پر فیصلہ یہ ہوا کہ قربانی دی جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ عورت اس کے حق میں۔ چنانچہ قربانی کی گئی، پہاڑ پہ لے جا کے رکھا گیا، اور اس قربانی کو قبول کیا گیا جو قربانی حابیل نے پیش کی تھی۔ جی اس کے جانور کو جو ہے آگ آئی اور قبولیت کی علامت بن گئی۔ تو ایسے وہ ہوتا تھا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر بھی کچھ قربانی دیں اور وہ قربانی قبول ہو کر ہو، قبولیت کے درجے کو پہنچی ہو، یہ کہا۔ آپ نے وہ دیا نہیں، تب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ ان کی پرزور مخالفت کی گئی، کہ فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے قرار لیا، وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، اللہ وعدہ لے کر ہم سے ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ اب پوچھا جا رہا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے آپ قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ تمہیں جو کہتے ہو کہ توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے اسے کیا پیش کرنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم سے پہلے بھی بہت سے رسول کھلی ہوئی نشانیاں تمہارے پاس لے آئے، مگر تم ان پر کیوں ایمان نہیں لائے؟ ایسی نشانی بھی لے کر کے آئے تو ان پر ایمان لا کر تم نے پیغمبروں کو قتل کر دیا، یہ عمل تم نے کیوں کیا؟ تو جب ان پیغمبروں پر ایمان لا کر قتل کیا اور بعض پیغمبروں کو نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، کیوں قتل کیا تم نے ان لوگوں کو، کیوں شہید کیا ان لوگوں کو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ یہ بات۔ استفسار کیا جا رہا ہے، انہیں سے پوچھا جا رہا ہے، نبی کی زبان میں اللہ پوچھتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے محبوب اگر وہ تمہاری تکذیب فرماتے ہیں، کرتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، فقط کذب رسل من قبلک، آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ کون سی بڑی بات ہے، اس سے پہلے جو رسول آئے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے۔ جاؤ بالبینات والزبر، وہ صاف نشانیاں لائے تھے، ایک ایک پیغمبر نشانی لے کر گیا تھا، ایک ایک پیغمبر نشانی لے کر گیا تھا، اور بلکہ ایک ایک پیغمبر کہہ کے معجزات لے کر گیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کا
کیا کیا؟ انکار کیا. اور ان کے پاس صحیفے تھے، کتابیں تھیں ان کے پاس جی. والکتاب المنیر، یہاں مفسرین فرماتے ہیں چمکتی کتاب. چمکتی کتاب سے مراد قرآن شریف. اور کتابوں کو صحیفہ کہا گیا، کتاب بھی کہا گیا، صحیفہ بھی کہا گیا، مگر اس کو کیا کہا گیا؟ کتاب منیر کہا گیا. اور حضور کو بھی سراج منیر کہا گیا. سراجم منیرا، آپ کو روشن سمجھے سورج بنا کر بھیجا، چراغ بنا کر کے بھیجا جی. حضور کو روشن چراغ کہا قرآن نے، اور کتاب کو روشن کتاب کہا قرآن نے. یعنی وہ رسول ایسا رسول ہے جس کے آنے کے بعد سب رسولوں کی تصدیق ہوتی جی. آپ کے آنے کے بعد ہی تمام رسولوں کے رسول ہونے کا پتہ چلا. اگر حضور نہ آتے تو کس کو، دنیا کو کسے معلوم ہوتا؟ اس زمانے میں، حضور کے بعد والے زمانے میں کسے معلوم ہوتا تھا؟ ہم لوگ ہیں، ہم کو کیا معلوم ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر فلاں کتاب نازل ہوئی، ان پر فلاں کتاب نازل ہوئی. یہ سب کیا معلوم ہوتا تھا؟ یہ سب کب معلوم؟ حضور آئے اور ہم ان پر ایمان لائے تو وہ معلوم ہوا. ایسے ہی سب کتابیں برحق، زبور، توریت، انجیل جی، اور دیگر اور کتابیں چھوٹی چھوٹی آئیں، وہ سب کتابیں آئی برحق ہیں. اس کے برحق ہونے کو بتایا کتاب منیر نے. سمجھے؟ کس نے بتایا؟ اور یہ چمکتی ہوئی، اس کو کھولا تو توریت کا پتہ چلا، اس کو کھولا قرآن کو کھولا زبور کا پتہ چلا، قرآن کو کھولا انجیل کا پتہ چلا، قرآن کو کھولا توریت کا پتہ چلا، قرآن کو کھولا صحائف کا پتہ چلا، قرآن کو کھولا تو رسولوں کا پتہ چلا. بات سمجھ میں آ گئی. تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ہاں ایک اور بات یہاں یہ تھی کہ بعض پیغمبروں کے لیے وہ جو علامت بتائی گئی تھی، معجزہ. کون سا معجزہ؟ قربانی والا جو معجزہ بتایا گیا تھا وہ لکھا گیا ہے، وہ حکم ہے، وہ حکم ہے. مگر بعض پیغمبروں کے لیے ان میں سے 2 کو الگ کر دیا گیا، توریت ہی میں بتا دیا گیا. کہا کہ ایسا کرنا، ایسا معجزہ دکھانا انبیاء کا کام ہے، مگر ان میں سے 2 پیغمبر ایسے آئیں گے جو قربانی نہیں دکھائیں گے، وہ برحق ہوں گے، جن میں ایک حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اور ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضور پوچھتے ہیں جب یہ پڑھتے ہو تو یہ نہیں پڑھے؟ پیغمبر کا معجزہ قربانی والا جب توریت میں پڑھے ہو تو یہ 2 مستثنا جو کیے گئے یہ نہیں پڑھے؟ کیوں بعض باتوں کو بتاتے ہو، بعض باتوں کو چھپاتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا گیا بغیر قربانی کے ان پر ایمان لاؤ، ان کی قربانی دیکھے بغیر ان پر ایمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو گزشتہ ہے وہ اپنی پیغمبری کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے پیغمبر ہونے کے ثبوت کے لیے کیا لائے؟ معجزہ لائے. بہت سے معجزے لائے، جن میں سے یہ معجزہ بھی ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پیش کرنے کے لیے معجزہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جی. حضور کو معجزہ بتانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر پیغمبر معجزہ لے کر آیا اور حضور معجزہ بن کے حضور خود معجزہ بن کر آئے. ان سے کیا معجزہ پوچھتے تھے؟ ان کو دیکھ لو، ان کو دیکھنا ہی معجزہ ہے. جیسا کہ بار بار آپ نے سنا ہوگا اور یاد ہوگا آپ کو کہ حضور بشر ہیں، حضور بشر ہیں، حضور کھاتے تھے، حضور پیتے تھے، حضور نماز پڑھتے تھے، حضور فلاں کرتے تھے، ہاں حضور ہمارے جیسے تھے. ایسا بتانے والے لوگ بتاتے ہیں، سمجھے. اب آپ بشر تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کو معراج ہو گئی. آپ بشر تھے، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ فلاں جگہ چلے گئے، آپ کا معجزہ تھا کہ آپ فلاں کام کر دیے. یہ لوگ کہتے ہیں. مگر محققین کیا فرماتے ہیں؟ حضور کا
معراج کو جانا سمجھے یہ باعتبار نور معجزہ نہیں ہے، باعتبار بشر معجزہ ہے. یعنی حضور کھائے ہیں، اگر حضور نہیں کھاتے، کسی کا نہیں کھانا معجزہ ہے، کسی کا نہ کھانا معجزہ ہے، مگر ہمارے حضور کا کھانا معجزہ ہے. کسی کا نہ سونا معجزہ ہے، مگر ہمارے حضور کا سونا معجزہ ہے. کسی کا شادی نہ کرنا معجزہ ہے، کسی پیغمبر نے شادی نہیں کی معجزہ ہے، مگر ہمارے حضور کا شادی کرنا معجزہ ہے. یہ بات یاد رکھیں. ہر نبی بشریت میں ہے، اس کی بشریت اس کا معجزہ نہیں، نورانیت اس کا معجزہ ہے. دیگر پیغمبروں کی بشریت معجزہ نہیں ہے. کیا معجزہ ہے؟ ان کی نورانیت، ان کی نبوت، ان کی رسالت معجزہ ہے. ہمارے حضور کی نبوت معجزہ نہیں، ہمارے رسول کی رسالت معجزہ نہیں، ہمارے رسول کی بشریت معجزہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نور ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ کے عطا فرمایا وہ سب کچھ ہے. جی آپ کا پڑھ کر آئے، آپ پڑھنے والے ہیں، سمجھے؟ آپ دنیا کو پڑھانے والے ہیں، آپ دنیا کو پڑھانے والے ہیں، مگر آپ امی ہیں. تو آپ کا پڑھنا آپ کی حقیقت ہے، آپ کا کسی کے پاس نہ پڑھنا معجزہ ہے. کہاں سے سیکھے، کہاں سے آیا یہ سب باتیں، کدھر سے آئی؟ جس نے بھیجا اس نے کہا میں نے دیا. نہیں سمجھ میں بات؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہاں تو اب اس آیت میں رد کیا جا رہا ہے کس کا؟ وہاں جو بولتے تھے کہ اللہ فقیر ہے معاذ اللہ، اس کا رد اوپر کر دیا گیا. اب نیچے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر تم یہ پوچھتے ہو تو تم خود بتاؤ تمہاری کتابوں پر تمہارا عمل کہاں ہے؟ ہاں تم کہتے ہو نا کہ توریت کے اندر یہ تھا یہ تھا یہ تھا، عمل کہاں ہے تمہارا؟ تو اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اعتبار قول کا نہیں ہے، اعتبار عمل کا ہے. اعتبار کوئی بہت بڑا بولنے والا ہے، بہت بڑا جاننے والا ہے، بہت بڑا بیان کرنے والا ہے، اعتبار نہیں اس کا. پہلے اسے دیکھو اس کا عمل کیسا، اس کی زندگی کیسی. جی اعتبار کس چیز کا ہے؟ عمل. قرآن یہاں یہ بول رہا ہے، اس آیت میں یہی بول رہا ہے کہ تم جو بولتے ہو کہاں کرتے ہیں. گزشتہ پیغمبروں کے متعلق تم نے یہ کہا، یہ پڑھا، یہ کہا، مگر ان پر ایمان کا لائے، ان کو قتل کر دیے. یہ عمل کیسا تمہارا؟ تو معلوم ہوا کہ قول کا اعتبار نہیں ہے. کس کا اعتبار ہے؟ عمل کا. تو یہاں یہ بات یاد رکھے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، غیر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ قول ہے. یہ کیا ہے؟ قول ہے، یہ بول ہیں. مگر جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو یہ خود حکیموں کے پاس رہتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ خود وکیلوں کے پاس رہتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ خود غیروں کے پاس جا کر مدد میں رہتے ہیں، راشن مانگنے کے لیے، وہ مانگنے کے لیے، یہ مانگنے کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو. تو قول اور فعل میں تضاد آیا نہیں آیا؟ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، یہ کہنے پر اگر قائم رہتے دنیا میں جی نہیں سکتے تھے. تو اللہ ہی سے مدد مانگو، مگر جن سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے وہ ان کی ذات سے مدد نہیں ہے، ان کی نسبت سے اللہ ہی سے مدد ہے. ان کی نسبت سے اللہ سے مدد مانگے. یہ بات اپنی جگہ صحیح، یہ خدا کی سوا کسی سے مدد
نہیں مانگنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا 30 مار خاں ہو، نہیں مانگنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن ہے، سمجھے؟ لچک ہے اس کے اندر۔ کس بات کی لچک ہے؟ کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگو، نہیں مانگتے۔ اگر نہیں مانگیں گے تو جئیں گے نہیں، اگر بات کو سمجھے بغیر کریں گے تو شرک واقع ہو جائے گا، شرک سے بھی بچنا ہے، اور انکار کی پوزیشن آ گئی تو کفر ہو جاتا ہے۔ تو بڑی حکمت سے بات اور بڑی تحقیقی بات مسلک اہل سنت و جماعت سے معلوم ہوئی کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر کسی اللہ کے ولی سے مدد مانگی جاتی ہے تو بالذات نہیں مانگی جاتی، بلکہ ان کی نسبت سے اللہ ہی سے نسبت سے مانگی جاتی۔ اور یاد رکھیں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے پاس بہت ہی ناپسند ہے، کراہت ہے اللہ کو، کس بات سے؟ تم کہتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کہتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کہنے کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ جس کسی کو بھی آپ دیکھیں اس کے لفاظی سے متاثر نہ ہو، اس کے بیان سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس کے عمل کو دیکھا جائے، اس کی صحبتوں کو دیکھا جائے، اس کی ملاقاتوں کو دیکھا جائے، اس کے ملنے ملانے کے انداز کو دیکھا جائے۔ بات سمجھ میں آئے؟ بولنے والے دنیا میں بہت ہیں، سمجھے؟ بولنے والے دنیا میں بہت ہیں، کرنے والوں کی کمی دنیا میں ہے، تو اس کمی کو سمجھنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بات یہ بھی بتائی گئی آیت شریفہ میں کہ اے محبوب قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات بالذی قلتم فلما قتلتم ان کنتم فإن كذبوک فقد كذب رسول من قبلک، اے محبوب اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلائیں۔ تو اس بات سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کو جھٹلانے والے یا ان کے خلاف چلنے والے اگر ہیں، وہ طاقت اگر دکھ رہی ہے تو اس قرآن کہتا ہے بد دل نہیں ہونا، تنگ دل نہیں ہونا۔ کیا ہمارا حال کیسا ہے؟ سمجھے؟ کیا مسلمانوں کا ایسا لوٹ ڈال رہتا ہے، تنگ دل؟ کیا اسلام کے خلاف اتنے مضامین لکھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہے ایسا؟ قرآن فرمایا محبوب آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تنگ دل مت ہوئیے، یہ مجھے بھی جھٹلائیں، پیغمبروں کو بھی جھٹلائیں، آپ کو بھی جھٹلاتے رہیں گے۔ ایسے ہی آیت سے یہ سبق ملا مسلمانوں، اگر تمہارے خلاف کوئی پلان بناتا ہے، سازش کرتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی پلان بناتا ہے، سازش کرتا ہے، وہ تمہارے علم میں آ گیا ہے تو تم اس سے کیا نہیں ہونا؟ تنگ دل نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، کہ اسلام ہمارا نہیں اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین جب ہے اس کی حفاظت کرنے جب خدا کا قہر آ جاتا ہے اور اس کی حفاظت پر خدا جب کرم کرنے پر آ جاتا ہے تو ابابیلوں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے، مچھروں کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ تنگ دل ہونے کی ضرورت، مسلمان کو کبھی پریشان ہونے کی ضرورت۔ اسلام اور مسلمان کو اسلام اور اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے مسلمان ہونے کا جو اعلان ہے اس پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں اس کی فکر ہو، اپنی فکر جی۔ مسلمانوں کو اس بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے گا، مسجد کو شہید کر دیا جائے گا، اس بات پر تنگ دل نہیں ہونا ہے، پھر سے کنسٹرکشن ہو جائے گا، پھر بن جائے گی مسجد کو، کسی قرآن پاک کی کسی آیت کو کچھ بھی ہو اگر زک پہنچایا جا رہا ہے تو اس سے مسلمانوں کو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پریشان اور تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اب کب پریشان ہونا؟ مسجد شہید کی جا رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا، مسجد کو نماز سے ویران جو کر رہے ہیں اس سے پریشان۔ ہمارے طرف سے مسجد آباد نہیں، کیسے ہماری طرف سے مسجد کو ہم نے ویران چھوڑا ہے؟ کیوں نہیں ہم مسجد کو جاتے؟
کیوں نہیں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے؟ آج میں ان کے ساتھ ہی چلتا 5-7 منٹ اور مل جاتے ہیں، نہیں اذان بھی چلتی رہے، یہ بھی چلتا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔ مسجد کو اگر کوئی آ کر حملہ کرتا ہے تو اس سے ہم کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس پریشان کب ہونا؟ جب مسجد بنی ہوئی ہے، گھر کے بازو مسجد ہے، ہم جا کر اسے آباد جو نہیں کرتے، اس کی پریشانی ہے۔ نہیں سمجھ میری بات ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی اور پھر حکم دیا گیا وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اے محبوب، جب آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ کیا کیجئے؟ صبر۔ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ تو مسلمان اور حضور کا ماننے والا جو ہے، اس پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے، برداشت کرے۔ مثلا ہمارے خلاف لوگوں کی تعداد ہے، اگر معلوم ہوا، وہ منصوبے بناتے رہتے، معلوم ہوا تو پریشان نہیں ہونا اس سے، اطمینان، مولا تو دیکھ لے، تو جانتا ہمارے کام کو، تو جانتا ہے ہمارے سمجھے عمل کو، تو جانتا ہے ہمارے جذبے کو، تو جانتا ہے جی، ہمارے علم کو تو جانتا ہے، اور کوئی کیا جان سکے؟ مولا ہم اس کا بدلہ لینا نہیں چاہتے ہیں، کیا ہے اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتے، بدل تو دے دے۔ یہ تعلیم قرآن اس آیت مبارکہ کے ذریعے نبی کی نسبت سے ہمیں دے رہا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے کہ انسان بھی دو قسم کے، یا دوسرا دو قسم کے کئی مرتبہ باتیں آئی ہیں، یہاں دوسری بات آئی۔ دو قسم کے انسان کیا ہیں؟ ایک وہ انسان ہے، وہ لوگ ہیں جو نبی کے ماتحت ہو کر، نبی کے ساتھ ہو کر سعید ہو گئے، نیک ہو گئے، نبی پر، ولی پر، بزرگوں پر عقیدت اور حضور پر ایمان لا کر ان کے ساتھ میں ہو کر کیا ہو گئے؟ وہ سعید ہو گئے، نیک ہو گئے، پارسا ہو گئے۔ جی وہ کیا ہو گئے؟ نبی کے ماتحت ہو کر وہ پارسا اور نیک ہو گئے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا، نبی کے شان میں گستاخی کی، ایسے نبیوں کے بعد اولیاء کی گستاخی کی، ایسا کیا، وہ ان سے مخالفت کر کے وہ کیا ہو گئے؟ شقی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شقی ہو گئے۔ جو نبی کے ساتھ رہے وہ سعید ہو گئے، جو نبیوں سے اور اولیاء سے دور ہو گئے وہ کیا ہو گئے؟ شقی ہو گئے۔ یہ انسانوں کی دو جماعت، ایک جماعت سعید اور ایک جماعت شقی۔ شقی کون؟ جو گستاخ، گستاخی، دوری، نسبتوں کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ شقی ہونے کی علامت ہے۔ ساتھ ہو جانا کیا ہے؟ یہ سعید ہونے کی علامت۔ اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں ہمارے جسموں میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ سمجھے؟ ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ اب نفس کو روح کے تابع اگر کر دیا جاتا ہے، نفس کو روح کے تابع کر دیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ سعید ہو جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے۔ نفس روح کا کیا کنٹرول میں ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اب جب اس کے کنٹرول میں ہو گیا تو نفس وہی کرتا ہے جو روح چاہتی ہے۔ وہ سعید ہے، وہ ولی ہے، وہ غوث ہے، وہ قطب ہے، سمجھے؟ اب جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا انہوں ولی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جو کہہ دیتے ہیں، یاد رکھیے ان کو اس بات کا پتہ کیا ہے؟ نفس کیا معلوم نہیں ہے، روح کیا ہے معلوم نہیں ہے، سمجھے؟ مادیت پر مرنے والے، ظاہر پر مرنے والے، ظاہری عبادتوں پہ مرنے والے، اپنی نمازوں پر غرانے والے۔ جی آدمی نماز پڑھ کے بھی شیطان رہتا ہے،
اس لیے کہ وہ اس کی نماز نفس کے تابع ہوتی ہے جی. تو یہ نماز اس کو کیا بنا دی؟ شیطان بنا دی، شقی بنا دیا. اگر کوئی سن کر کے کہے تو کوئی نماز پڑھے تو شیطان ہو جاتا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. نماز ویل ہے، خرابی ہے کسے؟ مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز دلانے والے کو بھول جاتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے میں پہنچانے والے کو بھول جاتے ہیں. سمجھے؟ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں دکھانے والے کو بھول جاتے ہیں. ایسے ہیں، ان کے لیے ویل کہا گیا. تو معلوم ہوا کہ نفس کو کس کے تابع کرنا چاہیے؟ روح کے تابع. جب یہ جھک جاتا ہے، اطاعت قبول کر لیتا ہے، تو اس نفس پر کیا ہے؟ رحمت الہی نازل ہوتی ہے. اس پر، نفس پر جو روح کے پابند ہو جاتا ہے نفس، اس نفس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں اس کے وہ حقدار ہو جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ دوسری حرکت یہ کہ بعض لوگ ہیں جن کے نفوس پر روح غالب آ جاتی ہے، بعض لوگ ہیں وہ جن کے نفس روح پر غالب آ جاتی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کی روحیں نفس پر غالب، اور کچھ ایسے ہیں جن کا نفس روح پر غالب. جب نفس روح پر غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ روحانی صفات جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں. سمجھے؟ جیسے سچائی ہے. سچائی جو ہے وہ نفس کی صفت نہیں، جھوٹ نفس کی صفت. حسد یہ روح کی صفت نہیں. کس کی صفت ہے؟ نفس. سمجھے؟ جب یہ نفس، یہ جھوٹ روح کے ماتحت ہو جاتا ہے تو اب نفس سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچائی آ جاتی ہے. سچائی ظاہر. تو جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، فضل ہے اللہ کا، انعام ہے اللہ کا، وہ ملتا رہے. اور جب یہ غالب آ جاتا ہے، جب یہ غالب آ جاتا ہے تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کیا پوائنٹ معلوم ہوئی آپ کو؟ یہ پوائنٹ تمام باتوں کی جاندار بات ہے کہ جس کا نفس روح کے تابع ہو گیا وہ اونچے مراتب پر پہنچے گا، اور جس کی روح نفس کے تابع ہو جائے گی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا. تب اس کو سمجھنے کے لیے لازم آتا ہے کہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ نبیوں کی صحبتوں میں جو رہے وہ کیا ہوئے؟ سعید ہوئے. اور نبیوں سے، ولیاء سے جو دور ہوئے وہ کیا ہو گئے؟ سمجھے؟ نفس کو روح کا تابع کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ضربہ مارنے سے نہیں، اندھیرے میں اٹھ کے رونے کی صورت بنانے سے نہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں آ جانا. کیا ہو جانا؟ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ جانا. ان کی صحبت میں جتنا گزریں گے دن، عمر جتنی گزرے گی، جیسے جیسے ان کی صحبتیں میں ہم کو نصیب ہوں گی، ہمارا نفس کس کے تابع ہو جائے گا؟ روح کے تابع ہو جائے گا. جی ایسے ہی روح کو نفس کے تابع کرنے کا جہاں معاملہ ہے، وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ بروں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. کس سے پیدا ہوتا ہے؟ بروں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے. تو دو باتیں معلوم ہوئی، نیکوں کی صحبت سے نفس روح کے تابع ہو جاتا ہے اور روحانی کیفیات نفس میں آنے لگتی ہے. جی، اور بروں کی صحبت، برے سے مراد ہر وہ برا جو عمل سے برا، عقیدے سے برا، اخلاق سے برا، کردار سے برا، ہر وہ برا جو نفس کے خواہشات پہ چلتا ہو، ہر اس برے کی صحبت سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری روح کی نفس کیا ہو جاتا ہے؟ روح پر غالب. جی، اس پر صوفیہ فرماتے ہیں دنیا سے بچ کے رہنا. یہ دنیا سے بچ کے رہنا، تو بچ کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟
بچ کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا چھوڑ کے بھاگنا نہیں، کارخانے چھوڑ کر کے گھر میں تالا ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے۔ دنیا سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا صوفیاء کرام نے کہ دنیا اور اہل دنیا کا حال یہ ہے کہ ایک ماں اور ایک بچہ، کیا؟ ایک ماں اور ایک بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، جب روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے، جی بڑی پیاری بات بتا رہے ہیں، روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے، جو بھی اٹھاتے اس کو کام نہیں ملتا، سنبھالا نہیں ملتا ہے۔ جب ماں مل گئی تو کیا ہو جاتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، سمجھے؟ جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، ماں کے ملنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا دار مال 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 پکارتا رہتا ہے، جب اس کو مال نہیں ملتا تو پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جب مال مل جاتا ہے بڑا اور مال مل جانے کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نافرمان ہو جاتا ہے، شریر ہو جاتا ہے، سمجھے؟ وہ مالدار بڑا ہی مبارک مالدار ہے جس کا مال خوب ہو اور وہ مال خدا کے راستے میں خرچ ہوتا، سمجھے؟ تو اس سے بچتے ہوئے چلنے کی تعلیم صوفیاء کرام نے دی ہے، اور یہ رہا آج کی آیات مبارکہ کا درس۔ میں نے اس میں کوئی بخالت نہیں کی۔